بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپریشنل اسلام کے پیارے ساتھیوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے، غصے کی وجہ سے، اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کو پاک کریں گے۔ ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا حکمران، اور نمبر 3 متکبر فقیر۔ بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے، وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت وہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح کسی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سام مسلط کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور وہ اکیلی ہے، اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ برائی کی، تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پہ آ کے بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری بیوی سے زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق ہمسائیگی ہے، وہ بھی پامال کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت کیا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، زنا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے جو آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہے اس کو اتنا زیادہ برا کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں، کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر ہے، کون گھر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح تانگ جھانگ کے موقع بھی ہوتے ہیں، اور کئی طرح کی خرابیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ خواب میں دیکھا آپ نے یہ سب منظر، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا، جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے، ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا، اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون شخص تھا؟ فرمایا گیا، یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا، جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی۔